नूरों के बाप मालिक कायनात व मखलूक़ात रब्बुल अफ़वाज के कुद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। मोहतरम नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो खुरूज की किताब से हमें नज़र आता है कि खुदामद खुदा ने अपने बंदा मूसा नबी को हुक्म दिया कि खुदामंद के नाम के लिए एक ख़ास खैमा, एक मक़दस बनाए। तो आगे चलकर हम पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 16 और 17 आयत में पौलुस रसूल का बयान पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि खुदा का रूह अगर तुम में बसा हुआ है तो तुम खुदा का मक़दस हो। कलीसिया को कहते हैं, ईमानदारों को कहते हैं कि अगर खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा का रूह तुम में बसेरा कर रहा है, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर है, तो तुम खुदा का मक़दस हो। और ये मक़दस के लिए बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि उस खैमा इज्तिमा जिसे हम कहते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते थे, टेबरनेकल। तो वो मुक़द्दस खैमा जो बनाया गया उसको तशबीह दी है पौलुस रसूल ने ईमानदार के साथ। तो आज के पैगाम में हम ज़रा ये स्टडी करेंगे ज़रा बारीकी के साथ कि क्या उस खैमा इज्तिमा को जो बियाबान में बनाया गया, जो 40 साल के सफ़र के दौरान बनाया गया, उसके बाद भी कई 100 सालों तक वो सुलेमान के ज़माने तक वो बनी इसराइल के दरमियान कायम रहा, जिसमें खुदा की हुजूरी थी, खुदा का संदूक था। संदूक के बारे में हम इससे पहले एक पैगाम में बहुत तफसील के साथ सीख चुके हैं कि संदूक के अंदर खुदा का कलाम था। तो गोया वो कलाम जो तख्तियों पर लिखा हुआ था संदूक की शक्ल में, उसको एक जिस्म दिया गया था जो कि आइंदा के लिए पूरा जो कलाम था, सारे के सारे कलाम के मुजस्सम होने की एक जिस्मानी तशबीह थी। और उसके ऊपर जो कुरूबी थे अपने ऐसे परों को आपस में फैलाए हुए, आपस में जुड़े हुए, उसके बारे में भी मैं गुज़श्ता पैगाम में सिखा चुका हूँ। जलाल के कुरूबी और इंसान के फेफड़ों के साथ हमने उसकी तशबीह समझी कि जिस तरह हमारा दिल 2 फेफड़ों के दरमियान, इसी तरह उन दोनों कुरूबियों के दरमियान वो खुदा के कलाम की वो तख्तियाँ नीचे रखी थी और उन कुरूबियों के परों के दरमियान से खुदा के जलाल का सतून दिखाई देता था। उस पैगाम को तफसील के साथ अलग से देख लीजिएगा। तो उस खैमे के अंदर ये सब कुछ रखा गया था। इसके अलावा भी 2 चीज़ें खुदा ने मन से एक मर्तबान सोने का बनवा कर उसमें निशानी के तौर पर कहा, इसमें मन भरकर इसमें रख दो संदूक के पास। और हारून काहन की लाठी के साथ जो खुदा ने मौजज़ा किया था कि उस सूखी हुई पुरानी लाठी पर बादाम के फूल निकल आए थे, उस लाठी को भी पाक तरीन मकान के अंदर रखा गया था। तो और भी उसमें चीज़ें, पाक हिस्से में 3 चीज़ें जो पाक मकान था, दूसरा हिस्सा था, उसके अंदर भी रखी गई थी। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में तफसील से सीखेंगे कि इनकी इंसान के साथ सिर्फ रूहानी तशबीह है या जिस्मानी तौर पर भी इसकी तशबीह आपस में मिलती है। इनमें से कोई एक है, सिर्फ रूहानी है या सिर्फ जिस्मानी तशबीह थी, जिसको पौलुस रसूल ने यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 3 बाब में कोट किया, या फिर ये दोनों ही बातें हैं, यानी रूहानी भी और जिस्मानी भी। तो आज हम तफसील के साथ हम इन सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। तो खुरूज की किताब के 25, 26, 27 और उसके बाद 30 और 31 अबवाब में खैमा इज्तिमा और उसके तमाम सामान के बनाने के लिए हिदायत खुदा ने अपने बंदे मूसा को दी। खुरूज 28 बाब में सरदार काहिन और दीगर काहिनों के लिबास तैयार करने के लिए कि किस किस तरह से वो तैयार करने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, उनके लिए हिदायत दी गई।
خروج 29 باب میں سردار کاہن اور دیگر جو کاہن ان کے بیٹے مقرر کیے گئے، ان کی مخصوصیت کے لیے تمام طریقے خداوند خدا نے بتائے اور اس کے لیے ضروری ہدایات دی۔ اور جب موسیٰ یہ احکامات لے کر پہاڑ سے نیچے اپنے لوگوں کے درمیان آئے تو خروج 36، 37، 38 اور 39 ابواب میں یہ ساری چیزیں پھر عملی طور پر تیار کی گئی۔ تو جو اس میں وہ سارے کا سارا، یہ پکچر میں بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ سارا ایک تو وہ کناتے لگا کر ایک پورا احاطہ گھیرا گیا، اور اس کے اندر پھر ایک کیبن نما حصہ تھا جس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن کو پاک مکان اور پاک ترین مکان کہا جاتا تھا۔ تو یہ ذرا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں یہ 2 حصے کیے گئے۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے جی کہ یہ حصہ اس پردے کے پیچھے، اس پردے کے بارے میں الگ سے ایک پیغام دے چکا ہوں کہ ہیکل کا پردہ کیوں پھٹا تھا۔ تو اس کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے جو حصہ ہے اس کو پاک ترین حصہ کہا جاتا تھا، جس میں یہ عہد کا صندوق تھا، یہ دونوں کروبی تھے، کروبیوں کے بیچ سے یہ خدا کے ابر کا ستون اوپر اٹھ رہا تھا۔ تو اس حصے کو ایک پردہ لگا کر سیپریٹ کر دیا گیا تھا۔ اس پردے کے یہاں یہ جو سارا حصہ ہے اس کو پاک مکان کہا جاتا تھا۔ تو اس پاک مکان میں یہ 3 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک ٹیبل سا نظر آ رہا ہے، اس کو خوشبو کا مذبح یا بخور جلانے کا مذبح کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ٹیبل تھی لیفٹ والے حصے میں، اور یہ شمعدان تھا جس کے 7 شاخیں تھیں، تو یعنی یہ ایک چراغ دان کے اندر 7 چراغ بن جاتے تھے۔ تو یہ اس حصے میں 3 چیزیں تھیں، اور اس میں یہ تھا۔ اس حصے کے بارے میں چونکہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ مذبح، یہ جو صندوق ہے، صندوق انسان کے دل کی تشبیہ ہے، کیونکہ خداوند نے یرمیہ نبی کے وسیلے بتا دیا تھا کہ جب میں نیا عہد باندھوں گا تو میں اپنا کلام تختیوں پر نہیں، جو تختیاں اس کے اندر رکھی گئی تھیں تختیوں پر نہیں، بلکہ میں اب انسان کے دل پر لکھوں گا۔ تو اس پاک مکان اور پاک ترین مکان کے بنانے کے لیے خاص ترتیب خدا نے بتائی تھی کہ تم نے کیا کرنا ہے، 10 پردے تیار کرنے۔ وہ پردے پچھلی طرف آپس میں جوڑ دیے جائیں، پھر آگے کو موڑ کر یہ سائڈ کی دیواریں بنائی جائیں، پھر ان کو اگلی طرف موڑ کر پھر دروازہ بنا لیا جائے، اور درمیان میں جو پچھلا حصہ ہے وہ اس کی بھی پیمائش بتائی کہ وہاں پہ پردہ لگا کر صندوق کو اس پردے کے پار رکھنا ہے۔ اور باقی جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ نظر کی روٹیوں کا ٹیبل اور بخور جلانے کا مذبح اور شمعدان، ان کو اس ترتیب میں رکھ دینا۔ تو ابھی ہم ایک ایک چیز کی طرف توجہ کریں گے کہ ان کا کچھ مطلب ہے۔ جیسا کہ پچھلے پیغام میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو پاک حصہ تھا یہ انسان کے دھڑ کا نمونہ تھا۔ تو انسان کا جو دھڑ ہے وہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک یہ پسلیوں والا حصہ اور اس سے نیچے ہوتا ہے پیٹ والا حصہ۔ تو یہ پسلیاں آپ ذرا انہیں، یہ گلے کی ہڈی ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر ہنسلی والی ہڈیاں، یہ کندھوں کے جوڑ ہیں، یہ بازوؤں کی ہڈیاں ہیں، اور یہ پچھلی طرف ریڑھ کی ہڈی جو گردن والے حصے میں ہے، یہ سینے کی ہڈی ہے۔ تو یہاں گلے سے لے کر ذرا آپ نوٹ کریں کہ یہ کتنی پسلیاں ہیں، 1 2
10 ہیں یہ سینے کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح خدا نے اس پاک مکان کے اس کیبن کے خیمہ اجتماع کا بتایا تھا کہ پچھلی طرف ان کو جوڑ دینا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیسی، یہاں ایک اور بھی خوبصورت نمونہ دیکھیے کہ سینے کی ہڈی اور ان ہنسلی کی ہڈیوں کو دیکھیے کیسا خوبصورت مکمل صلیب کا نشان بن رہا ہے۔ صلیب سے بچ کر کہاں جائیں گے لوگ؟ تو یہ مکمل نمونہ وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جی 10 پسلیاں یہاں تک ہیں جو آپس میں جڑ کر سینے کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کے اندر میں نے پچھلے پیغام میں جیسے بتایا تھا، یہاں اسی شیپ میں، اسی طرح کا کٹ میں دونوں طرف ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہاں درمیان میں ان کے دل ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پھیپھڑے آگے، یہ درمیان میں دل ہوتا ہے۔ یہاں پھیپھڑوں کے نیچے ایک اور پردہ ہوتا ہے جس کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ اس پردے کے نیچے یہ آ جاتا ہے جی میدا، سٹامک، اور یہ ہوتا ہے جی یہاں پہ جگر۔ اور اس سٹامک کے بعد، میدے کے بعد، یہ اندڑیوں والا حصہ جو پیٹ کا حصہ ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی جس طرح انسان کے جسم کا یہ رخ ہے اور اس میں میدے کی پوزیشن کس طرف ہے جی، لیفٹ، انسان کے اپنے لیفٹ کی طرف ہے، لیکن سامنے سے جب اسے دیکھے گا تو اس کے رائٹ کی طرف آئے گا، اور دوسری طرف یہ جگر آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی پرفیکٹ تشبیہات ہیں۔ ان کو آپ گزشتہ امیج میں دیکھیں، اس میں دیکھیے جی کہ یہ حصہ تو ہم پہلے تفصیل سے سمجھ چکے۔ تو جس طرح یہ حصہ کروبیوں کو ہم نے گزشتہ پیغام میں کہا تھا کہ یہ پھیپھڑوں کی تشبیہ ہے جن کے درمیان میں دل ہے، جس پر خدا کا روح آ کر ٹھہرے گا، جس کے اندر ٹھہرے گا، اس حصے کو پردے کے ساتھ سیپریٹ کیا گیا ہے۔ تو ابھی آپ نے دوسرے امیج میں دیکھا کہ اس حصے کو، اس پھیپھڑوں والے حصے کو پردہ لگا کر سیپریٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا آ گیا جی، خوشبو کا مذبح آ گیا، پھر یہ ٹیبل آ گئی جس پر روٹیاں رکھی جاتی تھی، اور یہ شمعدان آ گئی۔ تو یہ عین اسی جگہ ٹیبل رکھی گئی ہے جہاں پر انسان کے میدے کو رکھا گیا ہے۔ تو میدے میں بھی ہم روٹیاں ہی بھرتے ہیں نا، سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ میدے میں بھی کیا ہم کرتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں۔ خوراک کو خداوند نے یہاں پہ اسٹیبل یہاں پہ رکھوایا کہ خداوند کے حضور نظر کی روٹیاں یہاں پہ چڑھانی ہیں، اور روز صبح تازہ روٹیاں رکھنی ہیں، اور اگلی صبح ان کو اٹھا کر پھر تازہ روٹیاں رکھ دینی ہیں، اور وہ پہلے والی جو ہے ان کو کاہن کھا لیں۔ تو یہ بالکل میدے والی تشبیہ ہے۔ یہ خوشبو والا آ گیا جی، تو خوشبو کہاں سے جی اٹھے گی؟ یہاں سے جو کچھ ہم خوراک کھاتے ہیں، خدا ہمیں جو کچھ مہیا کرتا ہے اس کی ہم شکر گزاریاں کرتے ہیں، شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہر دعا میں ہم کہتے ہیں جی خداوند ہماری دعا غفور کی مانند تیرے حضور پہنچے، خداوند غفور کی مانند ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ تو وہ جب ہم دعائیں خدا کے حضور کرتے ہیں، جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی نعمتیں حاصل کر کے، تو وہ اس خوشبو کے مذبح کی تشبیہ پوری ہو جاتی ہے۔ اب آخری چیز رہ گئی جی، یہ شمعدان۔ تو شمعدان بھی میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ شمعدان جگر والی جگہ پہ رکھا گیا ہے، این جگر والی جگہ، جگر والی جگہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی، یہ اس طرح یہ پوزیشن اور یہ شکل ہوتی ہے جی جگر کی۔ تو یہاں پہ عجیب بات آپ دیکھیں کہ یہ کبھی کوئی سمجھ نہ پایا تھا کہ یہ جگر دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ کیوں ہے، یہ درمیان میں یہ لائن کیا کر رہی ہے، یہ کٹ کیوں ہے۔ تو اب
ابھی آپ دیکھیں کہ میں اس کو گھما کے میں نے اس امیج میں جگر کو الٹا کیا ہے، تو یہ جو شمعدان ہے اس کا اینگل دیکھیں اور اس جگر کا اینگل دیکھیں، ایگزیکٹلی آپ کو ایک ہی نمونہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل سائنسی طور پر ثابت ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ انتڑیوں سے جا کر انتڑیاں اسے خون میں تبدیل کر کے جگر کو بھیج دیتی ہیں، پھر جگر اسے تمام باڈی کو سپلائی کرتا ہے، اسے انرجی میں چینج کرتا ہے، اسے گلوکوز میں چینج کرتا ہے۔ تو یہ شمعدان کیا کر رہا تھا جی؟ اس میں جو تیل بھرا جاتا تھا، کوٹ کر نکالا ہوا تیل، وہ تیل اس کٹورے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہاں سے بتیاں ان نلیوں کے اندر بتیاں لگائی گئی ہوتی تھی، تو یہ تمام بتیاں جو تھیں یہاں پر ان چراغوں کو یہاں پر ان کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ سینٹر والا یہ نشان آ گیا، اتنا ہی حصہ اس طرف ہے، اتنا ہی حصہ اس طرف ہے۔ تو یہ ساری جو نمونہ ہے خدا نے ہر ایک چیز کا وہ قائم کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ انسان اس ٹیبرنیکل کے اس خیمے کے نمونے پر نہیں بنا، بلکہ اس کو انسان کے نمونے پر بنایا گیا، کیونکہ خدا کے روح نے اس کے بعد کہاں آ کے بسنا، خدا کی حضوری نے مجسم کلام یسوع مسیح کے اندر بسنا تھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر تمام ایمانداروں میں آ کر خدا کے روح نے بسنا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو تھا یہ اسی لیے تیار کیا گیا، سب کچھ اس نمونے کے مطابق۔ یہ پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح کا نمونہ ہے یہ سب کچھ، اور اس کے بعد یہ ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں وہ جگہ دی گئی ہے تاکہ خدا کا روح ہمارے اندر آ کے بسے۔ تو وہ 10 پردے انسان کی 10 پسلیوں کے نمونے کے طور پر قائم کیے گئے۔ پھر اسی طرح نظر کی روٹیوں کی ٹیبل وہ ہمارے معدے کی تشبیہ کے طور پر بنائی گئی۔ تو یاد رکھیے، خدا جو بھی نعمت دے، سستی سے سستی ہو، کم سے کم قیمت کی ہو، خداوند کا شکر کر کے اسے کھائیں، خداوند کا شکر ادا کریں جو کچھ بھی خدا ہمیں زندہ رہنے کے لیے مہیا کرے۔ تو اسی طرح جو کچھ اس خوراک سے پھر ہمیں جو کچھ غذائی اجزاء جو باڈی ابزارب کرتی ہے وہ کہاں جاتے ہیں جی؟ وہ جگر میں جاتے ہیں، اور جگر اسے پھیلاتا ہے تمام باڈی میں۔ تو شمعدان بھی کیا کر رہا تھا؟ وہ جو کوٹ کر نکالا ہوا تیل اس شمعدان میں ڈالا جاتا تھا، شمعدان سے نکلنے والی روشنی پردے کے پار تو ضرورت نہیں تھی، وہاں خدا کا جلال تھا، لیکن جو پاک مکان تھا وہاں پہ پھیلی رہتی تھی۔ تو اسی طرح جو شکر گزاریوں کی میں نے بات کی کہ شکر گزاریاں جو ہیں ہماری وہ خوشبو کے مذبح کی طرح ہیں، وہ اس بخور کی مانند ہیں جو کہ اس مذبح پر سلگایا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، تو اس کا دھواں، اس کی خوشبو سارے کے سارے کیبن میں، پاک مکان اور پاک ترین مکان دونوں میں بھر جاتی تھی۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھیے۔ پھر آ جاتا ہے جی حصہ صحن والا، یہ آ گیا جی وہ حصہ جس کو پاک ترین مکان اور پاک مکان میں تبدیل کیا گیا ہوتا تھا، یہ آ گیا اس کے صحن کا حصہ۔ یہاں پہ یہ دروازہ تھا جہاں سے لوگ اندر باہر آتے جاتے تھے۔ تو یہ تھا جی پیتل کا مذبح جس پر سوگندی قربانیاں جلائی جاتی تھی، اور یہ تھا جی پانی کے ہاؤس، یہ ساری چیزیں یہاں پہ ارینج کی گئی تھی۔ تو یہ حصہ جو ہے یہ آ جاتا ہے پسلیوں کے بعد والے یا معدے اور جگر کے بعد والے حصے میں، یہ حصہ پیٹ والا حصہ آ جاتا ہے جہاں پہ آ کر ہماری خوراک پروسیس ہوتی ہے تاکہ ہماری باڈی کو قوت دے
तो इसके बाद ये नीचे ज़रा गौर करें, ये इंसान की बॉडी मैंने दिखाई है, ये आ गया जी यहाँ तक, ये हिस्सा आ गया ये वाला पाक मकान, पाक तरीन मकान, ये वाला हिस्सा आ गया सेहत का। तो इसके बाद ये टांगों वाला हिस्सा जो खुला है ये बंद नहीं है, तो ये क्लोज्ड हिस्सा जो है यहाँ तक इतना है, ये वाला क्लोज्ड हिस्सा। तो ये भी उसकी बॉडी का हिस्सा है। तो क्या होता था, इस दरवाजे के बाहर जो बड़े इज्तिमा कौम के होते थे, जब ज़्यादातर लोग जमा होते थे, जैसे फसा की ईद पर या खैमों की ईद पर, ईद ख़याम पर जब लोग जमा होते थे, तो वो इस दरवाजे के बाहर जहाँ जो आगे मैदान था वहाँ पे जमा होते थे। तो इसका मतलब है वो भी खुदा की हुजूरी के लिए ही वो सारा हिस्सा था कि वहाँ पर काहिन लोगों से खिताब करें, लोगों से कलाम करें, लोगों से बात करें, उनको नसीहत करें, और यहाँ से सारी की सारी जमात इस हिस्से में आकर खुदा के हुजूर ललकारे और नारे लगाए और खुदा की बड़ाई और तारीफ और तमजीद करें। तो ये सारे जो आपने देखे हैं नमूने, तो ये इस वजह से पौलुस रसूल ने कहा था कि इंसान का जो वजूद है दर हकीकत ये खुदा। तो इस पैगाम से लेसन हमें ये मिल रहा है, सबक हमें आज ये हासिल हो रहा है कि असल में खुदा का मक़दस हम लोग हैं। हमें खुदा ने चुन रखा है अपने मक़दस होने के लिए कि खुदा का रूह हमारे अंदर बसे, हमारे अंदर रहे। तो अपने आप को खुदा का मक़दस समझकर इसकी बेहुरमती ना होने दीजिए। तो पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 16 और 17 आयत में, 17वीं आयत में पौलुस रसूल ने बहुत सख्त बात कही थी कि तुम खुदा का मक़दस हो, लेकिन जो कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। तो अगर हम इस मक़दस की बेहुरमती करते हैं, इसको गुनाहों में, गंदगियों में इसको अगर धकेलते हैं, तो नतीजा क्या होगा कि खुदा फिर हमें बर्बादी के हवाले कर देता है, हमें हलाकत के हवाले कर देता है। तो इससे हलाकत में नहीं जाने देना, इसकी पूरी तरह इसको खुदा की अमानत समझकर इसे पाक और मुकद्दस रखें। अपने वजूद को, सिर्फ अंदर से दिल को नहीं, बाहर की बॉडी को भी, सर से पांव तक, ये सर वाला हिस्सा इसमें शामिल नहीं, ये गले से लेकर इसमें पाक तरीन मकान और पाक मकान में और पेट तक आ गया। तो ये सर क्यों नहीं, उसकी वजह है ख़ास। पहला कुरिन्थियों 11 बाब में पौलुस रसूल ने कहा था कि औरत का सर मर्द और हर मर्द का सर मसीह है, यानी कि जो ईमानदार मर्द हैं उनका सर मसीह है। फिर पहला कुरिन्थियों 12 बाब में खुदावंद का कलाम कहता है कि हम मसीह के बदन के आज़ा हैं और हम मिलकर एक बदन हैं और मसीह इस बदन का सर है। तो सर वो चूंकि खुद है, तो सर वाला हिस्सा हमें नहीं मिल सका, सर वाला खुदा ने अपने पास रखा है, क्योंकि सर का काम, सर के अंदर दिमाग है, दिमाग का काम पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। तो खुदा हमें कंट्रोल करने के लिए ये इख्तियार अपने पास रखता है। तो हमें ये हिस्सा दिया गया है पाक मकान का और पाक तरीन मकान का, ये हिस्से हमें दिए गए हैं, हमारे सुपुर्द ये अमानत की गई है। तो इसको खुदा की, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, खुदा की अमानत समझकर महफूज रखें। खुदावंद अपने कलाम की सब बातों से आपको कसरत की बरकत